السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ لیکچر سیریز کا یہ چھٹا لیکچر ہے، اور آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالرزاق نیازی صاحب کو سنیں گے، اور آج کے انتہائی اہم سیشن ہے، اور جس سے ہماری ایز اے مسلم اور ایک مسلمان نوجوان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں اپنے کردار کا پتہ چلے گا کہ ہم اسلامی تعلیم اور ثقافت اور بقا کے اندر کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ اور ماہر اس ٹاپک کے اوپر موجود ہیں، جن کی ریسرچ ہے، جن کا تھیسس ہے، اور پچھلا 21 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی صاحب کا میں مختصر تعارف کرواؤں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کو اپنا لیکچر شروع کرنے کے لیے ہم زحمت دیں گے۔ آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے، پولیٹیکل اسلام کے اوپر ہے۔ گومل یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے 2021 میں آپ نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور کمپیریٹیو اسٹڈی تھی آپ کی، کمپیریٹیو اسٹڈی آف دا تھاٹ آف ہنٹنگٹن اینڈ سید ابو لالا مودودی ان کانٹیکسٹ آف کلیش آف سویلائزیشن تھیوری، اور ایم فل بھی آپ کا گورنمنٹ یونیورسٹی سے ہے اسلامک اسٹڈیز میں۔ تو یہ اسی ٹاپک کے اوپر آپ کے بہت سارے آرٹیکلز بھی میں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اردو میں بھی ہیں اور انگلش کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک طرف ایک ڈائیورس ریسرچ ہے، مطالعہ ہے، اور دوسری طرف آپ کے جو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے اس میدان میں، تو انشاءاللہ آج ہمیں خوب مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ آپ میں سے جن جن احباب کے اسلامک اسٹڈیز کے اندر، ظاہر ہے کہ شعبہ آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا ہی ہے، لیکن اس میں جن کا ریسرچ ٹاپک وہ اسلامک ثقافت یا اسلامک کلچر ہے، یا اسلامی تعلیم ہے، اسلامک ایجوکیشن ہے، تو ان کو آج کی اس لیکچر سے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور مستقبل میں چونکہ آپ نے اسلامک تعلیم ہی کے اسلامک ایجوکیشن ہی کو لے کر آگے چلنا ہے، مدارس میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، تو آپ کے لیے اس کنٹیکس کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری تھا۔ تو اس بنیاد پر اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اپنی پریزنٹیشن کی سلائیڈز کو آپ کے سامنے شیئر کر کے وہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، ابھی آپ اپنی سلائیڈز کو شیئر کر سکتے ہیں، اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی گفتگو شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ المتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیلات میں جاؤں، ابھی ذرا مجھے آپ بتا دیں حسن صاحب، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی، آواز بھی کلیئر ہے اور سلائڈز بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان سلائڈز کو جی سلائڈ شو کا اوپر جو آپشن آ رہا ہے اس کے اوپر کر دیں تاکہ ذرا بڑا نظر آئے۔ جی، سلائڈ شو کا آپشن اوپر ہے۔ سلائیڈ شو۔ جی، اوپر جتنے بھی آپشنز نظر آ رہے ہیں اس میں سلائڈ شو درمیان میں ہے، تو اس پہ کلک کر کے اس کو سلائڈ شو پہ کر دیں، پھر بڑی اسکرین نظر آئے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی، یہ ہو گئی۔ آپ کلیئر ہے؟ جی جی آپ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک میرے لیے مسئلہ بنا ہے کہ یہ اوپر ایک سے دم جو سے ہے نا آگے وہ مجھے آپ کلک کریں گے تو آگے جاتی جائیں گی، تو اس لیے آپ لیفٹ سائڈ پہ نیچے دیکھیں تو آپ کو نا ایک بار نظر آئے گی، لیفٹ سائڈ میں نیچے کرسر لے جائیں تو وہاں سے آگے پیچھے کرنے کا آپشن آپ کو اللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وقال اللہ تبارک و تعالی والذی جعلکم خلائف فی الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلامی تعلیم اور تہذیبی بقا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے طے شدہ وقت سے 15 منٹ لیٹ ہیں، تو بغیر کسی تمہید کے میں چاہوں گا، اگرچہ میں نے تقریباً کوئی 7 8 10 منٹ تمہید کے لیے رکھے تھے کہ تاکہ آپ لوگوں کی ذرا رہنمائی ہو جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جستا جستا جو پوائنٹس ہیں وہ دوران جو ہے نا اپنے ٹاپک کے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جو تسلیم شدہ نظام زندگی ہے اس کو ہم لوگ دین اسلام قرار دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا دور گزر چکا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ اب اس دور سے دوسری طرف ایک دور کا آغاز ہو چکا ہے پچھلی تقریباً 2 صدیوں سے، کہ جب مسلمانوں نے بھی دین اسلام کو عبادت کے ایک محدود تصور سے نکال کر اس کو اپنی زندگی کا نظام بنانا شروع کیا یا سمجھنا شروع کیا۔ یہ سارا کچھ بھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس میں ایک تعلیم کا لفظ آپ کو لکھا نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ تہذیب کا بھی، یہ دراصل بنیادی طور پر یہ جو تصورات کچھ نظروں سے اوجھل کیے گئے، ان کے پیچھے ان دونوں چیزوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو بہرحال اسلام اللہ کے ہاں تسلیم شدہ نظام زندگی ہے، اور قرآن مجید میں بڑے وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ جس کے اصول و ضوابط وہ اللہ رب العالمین نے فائنل کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے رہنمائی کا وہ محتاج رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد جو نا وہ یہ آیت نازل کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نہ یہ صرف اللہ کے ہاں تسلیم شدہ ہے بلکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی کو ہے۔ اب اس تسلیم شدہ اور پسندیدہ نظام زندگی سے ہٹ کر کوئی بھی اگر انسان زندگی گزارے گا تو اللہ نے یہ بات بھی کلیئر قرآن میں بتا دی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طریقے سے اسلام کا پھر مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ اگر ہم دیکھیں تو جہاں جہاں پہ انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے، یا انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا اپنی پیدا کی گئی مخلوق فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہے، یا شیطان کے ساتھ مکالمہ ہے جو جنوں میں سے تھا، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور دیگر مقامات پر بھی۔ لیکن جس طرح قرآن کی ابتدا میں یہ قصہ آیا ہے تو میں نے وہیں سے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 30 سے 40 تک، آپ ان کو ذرا اسٹڈی بھی کر لیجئے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے جس کے لیے اس کو نظام زندگی دیا گیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اس نظام زندگی کو اس نے ایک خلیفہ کے طور پر گزارنا ہے۔ خلیفہ کے متعلق ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ نائب ہوا کرتا ہے، وہ از خود بادشاہ یا مالک نہیں ہوا کرتا، وہ مالک کا یا بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور پھر اس مقصد کے لیے اس نے اس کو جو صلاحیت دی، جو سب سے ضروری صلاحیت دی، وہ علم کی تھی۔ اور علم بھی قیامت تک آنے والے ادوار کے لیے اس نظام زندگی کے مطابق اس کو جو جو علم چاہیے تھا وہ اللہ نے عطا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی سرشت میں ڈالا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ تیسری بات یہ بات فرمائی، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے جنت میں رکھا اس انسان کو، وہاں پہ اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیا، اس کی آزمائش کی، جانچ کی، اور جب وہاں پہ اس جانچ سے اس سے کوئی غلطی ہوئی، بھول چوک ہوئی، تو دوبارہ اس نے اپنی بھول چوک کا ایک اچھے انسان کے طور پر، خلیفہ کے طور پر وہ اس کو تسلیم کیا، اللہ سے معافی مانگی، اس کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کرنا علم کی نشانی قرار پایا، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کی رجوع کو قبول کیا، پھر اس کو ایک زندگی کے دوسرے دور کے لیے زمین پر بھیجا۔ اور اس کا بھی ذکر ہے، زمین پر بھیجنے کے ساتھ ہی پہلی تخلیق کے وقت بھی کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب زمین پر بھیجا اس وقت بھی کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ دراصل ہدایت کی تعلیم ہے۔
یہ جو قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی آیات نازل ہوئی سورہ الگ کی، جن کے متعلق ہمارے عام جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ہمارا دین کتنا اچھا ہے کہ جو پڑھنے لکھنے کی بہت زیادہ تلقین کرتا ہے، اتنی تلقین کرتا ہے کہ پہلی آیات ہی پہلی وحی تعلیم کے متعلق ہے۔ لیکن وہ لوگ ساتھ یہ بات بیان کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اقرا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اقرا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ کچھ شرائط لگائی ہیں کہ اگر پڑھنا بھی ہے تو پڑھنا کیسے ہے، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ پھر یہ رب والا جو نام ہے نا، یہ رب کا جو تعارف ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی گئی، اور وہ صلاحیت بھی بنیادی طور پر اس لیے تھی تاکہ علم جیسے ذریعے سے یا ہتھیار سے فائدہ اٹھا کر انسان اپنے رب کو پہچانے۔ تو یہ بنیادی بات آج کے ہمارے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زمین کے اوپر جو بھیجا ہے تو یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پہ انسان کی زندگی کے ادوار مختلف ہیں یا حالات مختلف ہیں، اس کے اختیارات مختلف ہیں یا ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 165 جو آخری آیت ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، مختلف حوالوں سے اونچ نیچ انسانوں کے اندر رکھ دی ہے، لیکن ہے سب کی آزمائش۔ اس آزمائش میں سے کامیابی سے گزرنے کے لیے انسان کو رجوع اللہ، تعلیم کے ذریعے سے جو ہے نا وہ سکھایا گیا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمائی۔ یہ اگلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے کوشش کی کہ ایک سیکوینس میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ انسان جب بھی علم کے راستے پر چلتا ہے تو اختلافات کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم آپس میں علمی بحث مباحثہ کہتے ہیں نا، یہ وہ والا اختلاف نہیں ہے کہ جس کو واقعی اختلاف کہا جاتا ہے، یہ بھی دراصل علم کی ایک راہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو درست راستے پر رہنے کے لیے اور ان کو خلیفہ کے فرائض یا ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے کچھ بندوں کی ذمہ داری لگائی، ان کے ساتھ جو ہتھیار بھیجا، جو ان کو ذریعہ عطا کیا، وہ کتاب کا تھا۔ اور آپ کو اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کا پھیلنے کا، پھیلانے کا، حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ کتاب کو بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ نبیوں کا یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یا مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا؟ وہ بھی یہی تھا کہ وہ جو دین تھا، جو دین اسلام جو اللہ نے پسند کیا، اللہ نے کہ ہاں تسلیم شدہ ہے، اس کے بغیر قبول کچھ نہیں کیا جائے گا، اسی نظام زندگی کے مطابق سارے دنیا کے نظاموں کے اوپر لاگو کرنا۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان ہوئی ہے، سورہ کیا صف کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، اور سورہ کون سی سورہ، سورہ فتح کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بچایا کہ یہ جو نظام زندگی ہے اسلام کے مطابق، اس کو تم لوگوں نے لاگو کرنا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذین اوحینا الیک، یہ جو الیک کا خطاب ہے نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اسی کے مطابق کیا کہا گیا کہ اسی کی وصیت کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنی جو نا وہ نشو و نما اسلام کے اصولوں کے مطابق کی، اپنے سراؤنڈنگ کو انہوں نے تبدیل کیا، اور یہ سارے ذمہ داریاں جو ابراہیم علیہ السلام کی قرآن و سنت کے اندر آتی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر دعا بھی کی ہے کہ ایک ایسے نبی کی کہ جو علم کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اس کا قیام کرنا ہے اس دین کا، اور یہ جو قیام زندگی ہے، قیام دین ہے، یہ انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی، اس کی تمام شعبجات اور ان کے مطابق عدل اور انصاف کے ساتھ اور زمینی حقائق کے مطابق جو صالح اصولی بنیادوں پر قائم کیے گئے، ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، اور پھر اس میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نظام زندگی پسند کیا گیا، اس کے کسی ایک پورشن کو آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا، یہ صرف ایک کو نہیں پکڑنا، بلکہ اس کے ہر ایک زاویے کو، ہر ایک پورشن کو، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو، ہر ایک شعبے کو، ہر ایک حکم کو آپ لوگوں نے جو نا فالو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے۔
پھر دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی ہے، میرے ذہن میں آ گیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ پورے کے پورے اس نظام زندگی کے اندر نہیں آئیں گے، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے چل کر ہم نے تعلیم کے اوپر بات کرنی ہے، ہم نے جوانی کے جو ہے نا وہ حصے کے اوپر خاص طور پر بات کرنی ہے۔ لوگ عام طور پر جوانی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں مستانی ہوتی ہے، لوگ اپنے نظام زندگی کو کسی اور انداز میں گزارتے ہیں، لوگ اپنی زندگی کے مختلف دھارے بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ دوسرے دھارے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، قرآن میں اس چیز کو بہت کنڈیم کیا گیا اور بڑے برے انداز میں کیا گیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ بہت اس کی بری سزا بیان کی گئی ہے، دو رنگی کی۔ تو کہا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ پھر دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا کیا، اگر اپنے ٹاپک کی طرف آگے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تخلیق کیسی ہوئی، اس کی تزئین کیسی ہوئی، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہ سورہ حج کے شروع کے اندر یہ آیات آتی ہیں جو انسانی زندگی کے پورے نظام تخلیق کو شروع سے لے کر پھر اب جو چل رہا ہے اس کو بیان کرتی ہیں کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة۔ تو یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ آج سے یوں سمجھیں 1400 اس وقت یا غالباً 1444-45 ہجری چل رہا ہے، اور 13 سال 1457 60 ساڑھے 1400 سال پہلے یہ باتیں بتائی گئی ہیں، جن کے متعلق آج ہم انسان کی تخلیق کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علم بڑی ترقی کر گیا ہے۔ اگر اسی چیز کا نام علم ہے تو یہ علم کی ترقی تو قرآن نے بہت پہلے بتا رکھی ہے۔ پر میں کسی اور پہلو سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ پھر فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ تو یہ انسانی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، اور یہ مراحل ہر ایک مرحلہ خوبصورت ہے، انسان کی تخلیق کا ہر ایک زاویہ خوبصورت ہے، اس کا ایک رنگ خوبصورت ہے، ہر چیز خوبصورت ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کرنے والے رب نے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اللہ نے اس کو پسند کیا اس شکل میں اس کو بھیجا ہے۔ اور بھیجنے کے بعد علم کے جو بنیادی دو بڑے منبع ہیں، سماعت اور بصارت، اللہ نے ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ والذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ دماغ، افئدہ دماغ کے متعلق بھی کہا گیا ہے، دل کے متعلق بہرحال سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم کی طرف انسان کو بڑھنے کے لیے یہ سارے اوزار، اعضاء اور اوزار بھی عطا کیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس عطا کیے گئے علم کی روشنی میں اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ جہاں جہاں موجود ہے، سمندروں کے نیچے ہے، اوپر ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، زمین پر ہے، پہاڑوں میں ہے، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کسی اور شجر اور حجر کے ساتھ، نباتات جماتات، سب ایک چیز کو اس کے مسخر کر دیا گیا، تابع کر دیا گیا، اس کو اس کے اوپر اس تصرف میں لانے کی صلاحیت دے دی گئی، اور اس کی بنیاد علم کو بنا دیا گیا، وہ والا علم جس کے متعلق شروع میں کہا گیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر ایک چیز کا علم۔ یہاں پہ یہ جو آیت بیان کی ہے قرآن مجید نے، اس کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت اللہ نے اپنی جو ہے نا وہ بات رکھی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ جو تمام تر کائنات کا انسان کے نیچے مسخر کرنا ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مسخر کرنا ہے، اس کے اندر فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی روشنی ہے۔ پھر اسی علم کی بنیاد پر جو دوسری مخلوقات سے انسان کو وہ ممتاز کرتا ہے، پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے بہت کچھ تخلیق کر رکھا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا طیب رزق بھی دیا، اس کو خشکی اور تری میں جو ہے نا وہ سواریاں بھی عطا کی، اس کو فوقیت بھی دی، اور اس کو مخلوقات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فضیلت عطا کی۔ پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ سب کچھ کے باوجود اگر پھر بھی انسان نے کسی چیز کا سوال کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اگر تم نے کسی چیز کا سوال کیا تو وہ بھی تمہیں عطا کی گئی ہے۔ آگے چلیں، اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے سامنے بتایا ہے کہ اس انسانی زندگی کو خوبصورت رکھنے کے لیے پھر نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نظام زندگی کی تزئین و آرائش کی، اور وہ اتنے خوبصورت اور اتنے جد و جہد والی زندگی کے بعد آرائش ہوئی
کہ جس کے متعلق قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، بڑی سخت آزمائشیں کی گئیں، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کہا گیا امامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا، انی جاعلک للناس اماما۔ اور انہی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے یہ بات پوچھی، قال ومن ذریتی، تو اللہ تعالی نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ جو ہے نا وہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ علم ہمیں اپنے مقام، آپ کو بھی اپنے مقام پر رکھنے کا حکم دیتا ہے اور شعور دیتا ہے، اور علم کے مقابلے میں جو جوہل ہے، جو ظلم ہے، وہ انسان کو اپنے مقام سے ہٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کا پورا بندوبست کیا، رسول بھیجے، ایک بھی نہیں بھیجے، بہت سارے بھیجے، پھر آخری رسول کو بھی یہی چیز کہ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ ساری چیزیں جتنے بھی فرائض نبوت ہیں یہ علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگلی بات عزیزان محترم یہ ہے کہ اب ہم جوانی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف بڑے خوبصورت، وہ جو کہا جاتا ہے کلام کلّہ و دلہ کے انداز میں رہنمائی کی ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن، اس میں میری اور آپ کی جوانی کا خاص طور پر ذکر ہے، وہ شبابہ کا قبل حرم کا، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، آج چونکہ ہمارا ٹاپک خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے تھا تو یہ حدیث کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ دیکھیں قیامت کے دن کہا گیا ہے کہ پورا نامہ اعمال انسان کو اپنا حاصل کرنا ہے اور پوری زندگی کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ جب پوری زندگی کا سوال ہو جائے تو درمیان میں سے کسی ایک پورشن کو پکڑ لینے کا کوئی بظاہر جو ہے نا انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہو تو پھر الگ سے بھی جو ہے نا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، اس میں ایک جو سوال وہ خصوصی طور پر زندگی پوری کے بارے میں ہے، اس سے ہٹ کر ایک سوال ہے وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ اپنی جوانی کے متعلق بتاؤ کہ تم نے کیسے جو ہے نا وہ گزاری اور کہاں پہ تم نے فنا کر دی۔ اسی جوانی میں انسان بہت کچھ کماتا ہے تو کمانے کے حوالے سے بھی پھر سوال رکھ دیے۔ اسی جوانی میں انسان علم حاصل کرتا ہے، سورہ حج میں جو پچھلی آیات گزر اس میں بتا دیا گیا تھا کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو پھر انسان سیکھنے اور علم حاصل کرنے سے بھی رہ جاتا ہے۔ تو جوانی میں بہت کچھ ہوتا ہے، مال کا کمانا بھی، مال کا خرچ کرنا بھی، علم حاصل کرنا بھی، تو یہ ساری چیزیں جوانی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جو 5 سوال ہے نا ان میں سے 4 جو کمپلسری کوسچن ہے وہ جوانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے جوانوں کو، ہمارے ٹیچرز کو جو جوانوں کو پڑھا رہے ہیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں تعلیم اور تہذیب کے حوالے سے۔ تعلیم اس وقت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چند کتابیں پڑھنے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم کی اس طرح کی کوئی ڈیفینیشن پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک تصور ہے، اسی طرح کا تصور ہے کہ جس طرح وہ بنی اسرائیل والے خواہشات اور تصورات رکھتے تھے کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تل کا امانیہم، یہ تو تمہارے دل کی خواہشیں ہیں، تمہارے اپنے خیالات ہیں جوڑے ہوئے۔ ایسی کوئی بات دنیا میں تسلیم نہیں کی جاتی کہ تعلیم صرف الفاظ کو پڑھنے کا، حروف کو سیکھنے کا نام ہے۔ یہ تعلیم کا بہت چھوٹا نیرو مائنڈ تصور ہے۔ اصل میں جو دنیا میں تعلیم کا اس وقت رائج تصور ہے، یا دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے، یا جس کو اسلام بھی تسلیم کرتا ہے، اسلام بھی بیان کرتا ہے، وہ ہے کردار میں مثبت تبدیلی لانے کا۔ تو تعلیم کردار میں تبدیلی لانے کا عنوان ہے اور پروگرام ہے، اور اسی چیز کو پھر جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ تعلیم کا یہ تصور اس وقت آیا ہے کہ تعلیم تو جو ہے نا ایجوکیشن از اے ٹول آف چینج، اور ٹیچر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ٹیچر از اے ایجنٹ آف چینج، تو یہ تبدیلی لانے کے ذریعے ہیں بنیادی طور پر۔ اسی طریقے سے تہذیب کے متعلق ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاہی قلعہ ہو گیا، مینار پاکستان ہو گیا، اور فلاں مینار ہو گیا، اور یہ سڑکیں ہو گئی اور بلند بانگ عمارتیں ہو گئی، تو یہ جو ہے نا تہذیب ہے۔ تہذیب بنیادی طور پر عربی کے جہاں سے ماخذ سے نکلا ہے، تو اس کا بنیادی مطلب جو ہے نا وہ تراش خراش کرنا ہے، کانٹ شانٹ کرنا۔ تو انسانی زندگی کو اس کی کانٹ شانٹ کے ساتھ خوبصورت بنانا، اس کے نظریے کو، اس کے معاملات کو، اعمال کو، فکر کو، سوچ کو، یہ ساری چیزیں تہذیب میں آتی ہیں۔ اس حوالے سے جو تہذیب ہے اس کی بنیاد مذہب کے اوپر، دین کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اس وقت جو جدید تعلیم ہے، چونکہ ہمارے 15 منٹ ضائع ہو گئے، میں نے اسی لیے کچھ سلائڈز چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں تعلیم کو اگر ہم بڑے مختصر سے الفاظ میں سمجھنا چاہیں، اور جدید تعلیم کو، اور میں خاص طور پر اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹ شریک ہیں ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ تعلیم کے ان تصورات کو ضرور پڑھیں۔ کچھ چیزیں مزید بھی میں آپ کے سامنے ڈسپلے کرتا ہوں وقت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے،
کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدید تعلیم ہے کیا؟ یہ جو ان کی ایک نظم ہے، فرنگی کی نصیحت، کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو ہے بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، وہ جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ ان ذرا بنیاد چند اشعار کو ذہن میں رکھیں، اور یہ فرنگی کی نصیحت کے عنوان سے علامہ نے لکھی، فرنگی کی نصیحت، اور پھر کہا کہ جو ملوک ہوتے ہیں بادشاہ، ان کا یہ راز سینے میں رکھنا کہ محکوم کو کبھی جو ہے نا تلواروں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، محکوم کو جو ہے نا تعلیم کے تیزاب میں ڈال۔ وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا کہ جناب شیخ کا یہ فلسفہ کہ دل بدل جائیں گے تعلیم کے بدل جانے سے، تو آج ہمارے سامنے بالکل جو ہے نا وہ اشکارا ہے۔ جدید تعلیم کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں، یہ 2011 میں ایک کانفرنس ہوئی ملائیشیا کے اندر، اور اس کا عنوان رکھا گیا تھا ڈی کولونائزنگ آور یونیورسٹیز، اپنی جامعات کو امپیریلزم سے، استعماریت سے آزاد کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک نو آبادیاتی نظام تھا جو برطانیہ کا تھا، وہ جاتے جاتے جو کچھ چھوڑ گیا نا، وہ لارڈ مکالے کے ذریعے چھوڑ کر گیا۔ آئے تھے تاجروں کے روپ میں اور چھوڑ کر گئے استاد کے روپ میں۔ لارڈ مکالے یقیناً اپنی قوم کا بڑا محسن ہے کہ اس نے گھر بیٹھے جو نا وہ غلامی کا ایک ایسا ورژن یعنی پیدا کیا کہ جس کی سے دنیا اس وقت بھی اس حد تک غلام بن چکی ہے ان کی، کہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان 26 کروڑ لوگوں کا ملک، نظریہ اسلام پر قائم ہونے والا، یہاں پہ کسی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ویلیڈیٹی اس وقت تک نہیں ہوتی، وہ جاری نہیں ہوتی جب تک دنیا کے بیرون ملک کے، پاکستان سے باہر کے دو بندے جن کو ڈالروں کے اندر فیس پے کی جاتی ہے، وہ اس کے لیے رپورٹس جو ہے نا وہ فراہم نہ کر دیں۔ اس وقت ہمارے جو ریسرچ جرنلز ہیں، جس کے اندر پچھلے 50 سال پرانے ہمارے یونیورسٹیز کے بڑے بڑے ماہر سکالرز اور پروفیسر، ہمارے اساتذہ، وہ مقالے لکھتے ہیں، لیکن ان کے مقالے بھی تب جو ہے نا وہ ویلیڈیٹی حاصل کرتے ہیں جب ان کی قرار دی گئی رینکنگ کے جرنلز کے اندر شامل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کانفرنس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ استعمار نے انسانیت کی ایک فکر اور اقدار کو جو جلا بخشنے والی تعلیم تھی، اس کو سب سے بڑھ کر انسان کو جلا بخشنے کے لیے یوز نہیں کیا، بلکہ اپنے استعماری مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یوز کیا۔ اسی لیے پھر یہ پوری کانفرنس کا جو ہے نا ماٹو یا اس کا عنوان یہی رکھا گیا۔ بھارت کے ایک بہت بڑے مشہور مصنف گزرے ہیں، یہ ملٹی ورسٹی پروجیکٹ بھی تھا بھارت کا ایک، اس کے کوارڈینیٹر تھے کلاڈا لوئرز۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تعلیمی نظام میں سامراجیت ایک فطری خصوصیت کے طور پر موجود رہی ہے، یعنی جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ مجھے بھوک لگنا فطری معاملہ ہے، یعنی مجھے اس سے انکار نہیں ہے، میں اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ اسی طریقے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ استعمار جو ہے، جو اس وقت نئے جدید شکل کے اندر ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی فطری خصوصیت اس کا تعلیمی نظام بھی ہے۔ اور وہ لارڈ چرچل کا حوالہ بھی دیتے ہیں کتاب کا، وائٹ اسٹڈیز میں، جو لکھتے ہیں کہ یورپ کی بالاتری اور غلبے کا تسلسل اور اس کا پھیلاؤ، حتیٰ کہ اس کی بقا کا انحصار بھی اس کے اپنے عقلی مثالی نمونے، اس کے طے شدہ طرز فکر، طرز نظر، طرز فہم اور باقی تمام دوسروں کو نکال باہر کرنے کے عمل کو جاری رکھنے پر ہے۔ یہاں پہ میں آپ ساتھیوں کو، عزیزوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کبھی ٹائم نکال کر، بلکہ جلدی ٹائم نکال کر، وہ لارڈ مکالے کی اس دستاویز کا، چھوٹی سی دستاویز ہے جو اس نے تقریر کی تھی، اس کا مطالعہ کر لیں۔ وہ اس وقت ریٹن فارم کے اندر موجود ہے، کہ جس کے اندر اس نے یہی بات کی تھی، جتنے لارڈ چرچل نے چیزیں لکھی تھیں انہی ساروں کے اوپر اس کی وہ ساری تقریر جو ہے نا وہ مشتمل ہے۔ آپ اس کو ذرا پڑھ لیں کہ لارڈ مکالے نے اس برِ صغیر کی، جس کے اندر 100% شرح خواندگی ہوا کرتی تھی، طب کی تعلیم عربی اور فارسی کے اندر ہوا کرتی تھی، اس تعلیم کا بیڑا جو ہے نا وہ کیسے غرق کیا۔ تو بالکل لارڈ چرچل نے اس کا درست حوالہ دیا ہے۔ جدید جو تعلیم ہے، اپنے نوجوانوں کو ذرا اس حوالے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم، یہ جو آج کل ہمارے ہاں او لیول، اے لیول، آکسفورڈ، یہ سارا کچھ وہی ہمارے پرانے بادشاہوں کا، جنہوں نے ہمارے اوپر نوآبادیاتی دور میں حکومتیں کی، انہی کا ہے۔ ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو
اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ یہ جو کلیسا کی تعلیم کے ذریعے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، اس میں صرف محکومی اور مظلومی ملتی ہے۔ لارڈ مکالے نے بھی کہا تھا کہ صرف جو ہے نا وہ کلرک پیدا کرے گی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ وائٹ جو ہے نا وہ انگریز کی بجائے براؤن جو ہے نا وہ انگریز پیدا ہوں گے، تو آج ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر ساتھ کیا ہے کہ الہاد بھی اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ تعلیم کے متعلق ذہن میں رکھیے کہ تعلیم کبھی بھی تہذیب کے بغیر نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام تعلیم لاگو کیا، اس کے اندر پوری ایک تہذیب بھی پھر جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اور اس حوالے سے دیکھیں، یہ میں نے ایک آپ کے سامنے حوالہ، میں اس کو نوٹ نہیں کر سکا، سلائڈ بناتے ہوئے مس ہو گیا، کہ ریڈیو کابل سے 1983 میں یہ ایک اعلان کیا، اور انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ نصابات میں جو ہم تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے معاشرے کو غلام بنا لیا ہے، نیا نصاب افغانستان کو آزاد کرائے گا۔ اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو افغان زندہ باقی کوسار باقی والی نظم ہے وہ بھی پڑھ لیں، اور بڈھے بلوچ کی جو نصیحت تھی نا، وہ بھی ذرا اگر آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ ملا لیں نا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ہٹنگٹن، نوجوان کیا کرتے ہیں، نوجوانوں کی طرف آتے ہیں۔ ہٹنگٹن جس نے کلیش آف سیولائزیشن اینڈ ریمیکنگ دا ورلڈ آرڈر نامی کتاب لکھی، پہلے آرٹیکل لکھا تھا کوشچن مارک کے ساتھ، ٹوٹل 26-27 صفحات کا تھا، بعد میں اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا، اس نے پوری ایک کتاب لکھی اور کوشچن مارک بھی نکال دیا اور نام بھی اس نے ساتھ چینج کر دیا۔ پہلے صرف نام تھا اس کے آرٹیکل کا کلیش آف سیولائزیشن کوشچن مارک، بعد میں اس نے کتاب جب لکھی تو لکھا کلیش آف سیولائزیشن اینڈ ریمیکنگ دا ورلڈ آرڈر، تو کوشچن مارک بھی اس نے ختم کر لیا۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ مغرب کر رہا ہے نا، وہ سارا کا سارا تعلیم کے حوالے سے لارڈ مکالے کے پیچھے چل رہا ہے، اور اس وقت پریکٹیکل پالیسی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ ہٹنگٹن کی سوچ پہ چل رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو پولیٹیکل اسلام، خاص طور پر یہ اس کی بک جو ہے نا، اس کا پیج نمبر 112 ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیے گا۔ As with most revolutionary movement, the core elements has consisted of students and intellectuals. In most countries, fundamentalist winning control of students' union and similar organization was the first phase in the process of political Islamization, with the Islamist breakthrough in universities occurring in the 1970s in Egypt, Pakistan, and Afghanistan, and then moving on the other Muslim countries. The Islamist appeal was particularly strong among students in technical institutes, engineering faculties and scientific departments. ہٹنگٹن نے ایک بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو 1970 کی دہائیوں میں اسٹوڈنٹس یونین کی الیکشن جیت کر جو اسٹوڈنٹس آگے آئے تھے، اور اگر آپ تقریباً یہ 3 سال پہلے کی ایک رپورٹ دیکھیں تو اس وقت امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ بات کہی تھی کہ 3 ملک ہیں جن کا نصاب تعلیم جو ہے نا وہ خاص طور پر شدت پسندی پیدا کر ہے۔ وہ 3 ملک یہی تھے جن کا ذکر ہٹنگٹن نے کیا ہے، پاکستان، مصر اور افغانستان۔ حالانکہ آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پہ تو پچھلے 40 سالوں سے دنیا نے اس کے ساتھ کر کیا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات کہی گئی۔ نوجوان بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نوجوان کے متعلق ابھی ہم نے 2 حدیث بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور ان حدیث کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا انقلاب ایک آیا، اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ نوجوان ہی ہمیشہ ہرا ولدستہ ہوا کرتے ہیں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ تو قرآن مجید کے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ذریت کا لفظ ہے نا وہ نوجوانوں کے لیے، بزرگ جو بڑے تھے نا وہ مختلف قسم کے جو نا مسائل کا اور مختلف قسم کے خوفوں کا شکار ہو گئے تھے، نوجوان ہی اٹھا کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی اس وقت یہاں پہ اس کانفرنس سیمینار میں موجود اساتذہ ہیں، خاص طور پر آپ کی اور میری بڑی بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ پھر دوسری بات، یہ جو ہمارا ہفتے جمعے والے دن جو ہے نا کہتے ہیں سورہ کہف پڑھی جائے، تو کبھی یہ بھی سوچیے گا کہ سورہ کہف میں تذکرہ کن کا ہے؟ وہ کون لوگ تھے جو عذاب کہف تھے؟ وہ بھی نوجوان ہی تھے، اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو بہرحال نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہٹنگٹن نے اپنی کتاب میں نوجوانوں کو خاص طور پر ڈسکس کیا ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت امت کے اندر نوجوانوں کی ریشو ہے اراؤنڈ اباؤٹ 64% کے قریب، اس کو قرار دیا ہے کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو مختلف مغربی مفکرین جو ہے نا وہ ایک ایسے بم کے ساتھ جو ہے نا وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو درست راستہ دکھانے کی ضرورت۔ جوانان اسلام جو نوجوان ہیں ان کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے جو اقبال نے پہنچایا تھا۔ میں شاعری کا سارا اس لیے لے رہا ہوں کہ وقت کی کمی ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے وہ زغیم قسم کے حوالہ جات جو مختلف انگریزی اور اردو کتابوں کے اندر وہ
کے سامنے رکھتا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جوانوں سے، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ تو نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ صرف اس وقت کیریئر کو نہ سنبھالنے کی کوشش کریں کہ جو چند ٹکوں کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کے لیے ہم بیرونی دنیا کے جو نا وہ سفارت خانوں کے باہر پورا پورا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر ان کے ویزے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ یہ جوانوں سے جو خطاب علامہ اقبال نے کیا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہیں، اور یہ بڑا دور تک یہ پیغام ہے، بڑی طویل نظم ہے۔ غرض میں کیا کہوں تو اس سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر دنیا کو دوبارہ جو ہے نا ایک مشکل مرحلے سے دنیا درپیش ہے، تو ہمیں بھی پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ چیزیں سمجھنے کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ علامہ اقبال نے موجودہ دور کے حوالے سے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، پورا پورا فٹ آتا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا، اللہ کو پاوردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ بلا شبہ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہے، اور اس حوالے سے وہ جو علم کے موتی تھے اور اپنے آبا کی جو اسلاف کی روایات تھیں، ان روایات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے اپنے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ آخر پہ میں نا اپنے نوجوانوں کے لیے اور ساتھیوں کے لیے دو باتیں رکھنا چاہوں گا قرآن مجید کی صورت میں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ 195 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس وقت جو دنیا میں تہذیب کو، تعلیم کو چیلنجز درپیش ہیں، اس وقت جو نوجوانوں کو چیلنجز درپیش ہیں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کی اور ٹیچرز کی اور نوجوانوں کے ذمہ داران کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھلائیں اس کام میں، جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھلایا کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا اللہ کا باخن نفسوں کا۔ آج ہمیں اپنے آپ کو اس کام میں گھلانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، ہمارا صرف مستقبل نہیں، ہمارا آج بھی انہوں نے سنبھالنا ہے، ہماری پچھلی تاریخ بھی انہوں نے سنبھالنی ہے۔ تو اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جو سورہ بقرہ کے اندر بتائی گئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہمیں اپنے کاموں کو پراپر طریقے سے کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ اس آیت میں جو آسنو کا لفظ ہے نا، اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ کام کو ایک کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پراپر پلاننگ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، انتظام کے ساتھ کرنا۔ اس وقت مسلمانوں کو اپنے کاموں کو پورے انتظام اور اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو پہلی یہ بات ہے۔ دوسری بات سورہ حج کی جو آخری آیات کے اندر اشارات کیے گئے ہیں بڑے خوبصورت ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے آخر ہمارا انتخاب کس لیے ہے، ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ایک تو ہے انسان کی تخلیق، ایک ہے مسلمان کی تخلیق۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی عنایات میں رکھا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ بنیادی باتیں ان آیات کے اندر رکھی گئی ہیں کہ ہمارا انتخاب ہے اس کام کے لیے، اور جو جہاد ہے، قتال نہیں کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہو، حکمران کے ساتھ مباحثہ کیا ہے، مکالمہ کیا ہے، اس کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن کشمکش سے گزرے ہیں، قوم کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، کشمکش سے گزرے ہیں، اپنے گھر کی قربانی دی، بچوں کی قربانی دی، ہجرت اختیار کی، اللہ کا گھر تعمیر کیا، بھوک برداشت کی، حج کیا، سب کچھ کیا ہے۔ یہ بہت کشمکش والی زندگی جو ابراہیم علیہ السلام کی اس آیات کے اندر کسی مقصد کے تحت رکھی گئی ہے۔ تو مسلمان کو، نوجوان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ جہاد جو زبان کے ساتھ بھی ہے، تلوار کے ساتھ بھی ہے، قلم کے ساتھ بھی ہے، صلاحیت کے ساتھ بھی ہے، اختیار کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے
اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے انتخاب کو برحق ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر قربانی اور جو نمونہ ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا دیا گیا ہے۔ جس دور میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے قوم کے مقابلے میں، تو وہ بھی قوم والے لوگوں نے جب کہا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک جوان ہے یقال لہ ابراہیم، وہ جوان جس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آج کے دور کو جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی تلاش ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، اور پھر دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اس امتحان کے اندر اپنے آپ کو ہم نے کامیاب کرنے کے لیے اس کام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ تعلیم ہے کیا۔ تہذیب مذہب کے بغیر، دین کے بغیر نہیں ہے، اور وہ پورا دین اسلام ہے، اسی کے ساتھ ہماری تہذیب جڑی ہوئی ہے۔ الحاد، بے حیائی اور میڈیا کی جو آزادی ہے، یہ چیزیں اس وقت ہماری تہذیب کو پریشانی کا شکار کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو جدید تصور آزادی تھا اس کے بارے میں بھی بات کی، غالباً میں خیال وہ سلائڈ بھی کہیں آگے پیچھے نکل گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم کا تہذیب سے رشتہ جڑا ہوا ہے، کوئی بھی تہذیب تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی تعلیم اور تہذیب دین کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اور دین کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل پیدا کیے ہیں، رول ماڈل مہیا کیے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اخلاق حسنہ کی تکمیل۔ کائنات کے سب سے خوبصورت معلم نے یہ بات اپنے فرائض منصبی کے حوالے سے اظہار تشکر کے طور پر بیان کی ہے، انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق۔ دنیا کو اس وقت اخلاقیات اور بد اخلاقی کا مقابلہ درپیش ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ ہمیں اخلاق والی تہذیب لانے کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنے جوانوں کو درست راستے کی طرف لے جانے کی اور اپنے جوانوں کو درست راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کے کوشچنز کے لیے حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرزاق خان عزیز صاحب، انتہائی بہترین اسلامک تہذیب اور اسلامی تعلیم کے اوپر اہمیت اور نوجوانوں کو نصیحت علامہ اقبال کی شاعری کی روشنی میں اور قرآن و احادیث کی احکامات کی روشنی میں آپ نے انتہائی بہترین یہ نصائح فرمائے ہیں۔ اچھا، جو احباب اس وقت موجود ہیں چیٹ باکس میں، ان کے لیے حاضری لنک دے دیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے اپنی حاضری لگائیں تاکہ جو اس کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو جاری کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف سوالات کے لیے یہ ابھی فورم اوپن کر دیا گیا ہے، تو جس کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ اپنا سوال رکھیے۔ اسکرین شیئرنگ بے شک ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بند کر دیجئے، اور اب آپ جن جن کا کوئی سوال ہے وہ پلیز ایک ایک کر کے اپنا ہینڈ ریز کریں گے، تو انہی کو پھر دوبارہ سے انشاءاللہ ان کو پھر اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا سوال رکھ سکیں۔ جی جی شکیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی صاحب، ایک نہایت فکری اور علمی معلوماتی نشست رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برکت دے سر گزارش یہ کرنی تھی، پوچھنا یہ تھا کہ یہ ہم جو کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں خود ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی لاسٹ میرا سیمسٹر چل رہا ہے، تو اسلامی تہذیب کے حوالے سے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی موضوع کے حوالے سے، میرا جو بھی ریسرچ جو ٹاپک فائنل ہوا ہے تھیسس کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تہذیبی پہلو اور مسلم امہ کی ذمہ داریاں، یہ میرا ایک ٹاپک ہے جو فائنل ہوا ہے، تو اسی پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں سر یعنی بنیادی مصدر اسلامی تہذیب کے حوالے سے رہنمائی آپ فرمائیے کہ جن سے قرآن و حدیث، وہ تو ظاہر سی بات ہے لا ریب بغیر کسی شک کے وہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے کون سے مصادر ہے، بنیادی مآخذ ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد جن کی طرف ہم سے ضرورت کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اور اس میں چیزیں بھی اسی طرح بنیادی طور پر ہمیں مل سکتی ہے سر؟ بہت شکریہ۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم مصادر کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً ہمارے پرائمری سورسز جو ہے نا وہ قرآن و سنت، صحابہ کرام، ہمارے فقہائے کرام ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ لیکن ایک چیز ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے، قرآن و سنت سے تو بلا شبہ انکار نہیں، صحابہ کرام سے، فقہائے اسلام سے کوئی انکار نہیں ہے، ان کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے آپ معاصر دنیا کو لازماً دیکھیں
تو اس حوالے سے بہت سارے ہمارے بڑے نامور مفکر ہیں، مثلاً برصغیر کے حوالے سے ابھی علامہ اقبال کا بڑا ہم نے طویل تذکرہ کیا، علامہ اقبال کو ضرور دیکھیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تہذیب کے حوالے سے نا اپنے دور میں، کہ جس دور کے اندر ایک دوسرے انداز کی زندگی گزر رہی تھی، یہ سارا کچھ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے ایک کلک کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت نہیں تھا، تو بہرحال وہ بنیادی اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر، یعنی کہ فلسفی سمجھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی طرف رجوع اور اسلامی تہذیب کے حوالے سے اور ادخلوا فی السلم کافہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ضرور پڑھیں، ان کی کتابوں کو۔ اس کے بعد پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مغرب عرب دنیا کے اندر امام قطب، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہو گئے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑے ایک فلسفی ہمارے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاص طور پر اس وقت مغرب نے جس طرح یوں سمجھیں کہ اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور وہ چونکہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کی تصادم کی صدی ہے، اور اس صدی میں جو اسلامی تہذیب ہے اس کے پیچھے جو پولیٹیکل اسلام کی یا اسلام کے نظام سیاسی کی ایک فکر ہے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر مولانا مودودی کی فکر ہے۔ تو مولانا کی جو کتاب ہے نا اسلامی نظام میں زندگی، اس کے بنیادی تصورات، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، سنت کی آئینی حیثیت، اسی طریقے سے تفہیمات کے نام سے ان کے 4 والیوم ہیں، تنقیحات کے نام سے ان کی کتاب ہے، تو تعلیمات کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تجدید و عجائے دین، تو یہ کتابیں بھی آپ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اسی طریقے سے امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے احکام السلطانیہ، اس کتاب کو آپ دیکھ لیں۔ امام نقیب عطاس ملائیشیا کے، ان کو اگر آپ ذرا پڑھ لیں، سید ولی رضا نصر، وہ بھی جو ہے نا انہوں نے کیا کہتے ہیں مستشرقین کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ہے، ان کی تحریروں کو اگر آپ دیکھ لیں، تو یہ جو خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے معاملات ہیں نا، اس حوالے سے آپ کو کافی ساری رہنمائی انشاءاللہ اس حوالے سے مل جائے گی۔ تو اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنت کی آئینی حیثیت ہے، وہ آپ کے لیے میرے خیال میں شاید ایک بنیاد کا، اور ان کا اپنا ایک تو کیا کہتے ہیں جس کے اوپر ان کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی، کہ اپنا فتنہ قادیانی مسئلہ، تو یہ قادیانی مسئلہ بھی جو ہے نا ایک بنیادی ایک سورس کے طور پر آپ کے پاس موجود ہوگی۔ باقی تو ہمارے پچھلے اسلاف نے، فقہا نے بہت کام کر رکھا ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ۔ جی اس کے بعد کسی نے ہینڈ ریس کیا تھا، جی اپنا سوال رکھیے۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے، آپ کی پکچر س- بھی آ رہی ہے بڑی خوبصورت سی۔ سر تصویر میں نے شو نہیں کی ہوئی، شاید پتہ نہیں آ رہی کہ نہیں۔ سر میرا سوال، بہت اچھی گفتگو تھی ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا۔ ناجیز میاں علی احمد گجرانوالہ جی سی سوری لاہور جی سی یونیورسٹی لاہور سے عرض گزار ہے ماشاء اللہ جی، سر۔ ماشاء اللہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بڑی کردار سازی اور اس حوالے سے جدوجہد پہ زور دیا، تو میں ایک نوجوان ہونے کے ناطے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم شروع کہاں سے کریں؟ پہلے خود علم حاصل کریں، یا کسی کے طریقے پہ عمل پیرا ہو جائیں، یا کیا کریں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے کہاں سے، کیسے اور کس طرح شروع کریں؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو سوچنے سے آتی ہے نا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جس دور میں یہ ساری ان کی اٹھان ہو رہی تھی نا، اور اپنی قوم سے مکالمے کی طرف وہ بڑھ رہے تھے، تو اس دور میں وہ بہرحال ایک جوان تھے، اور اس دور میں انہوں نے غور و فکر کیا، غور و فکر کے بغیر کوئی یعنی کہ راستہ نہیں ہے۔ اس دور میں یوں سمجھیں کہ کوئی اسلام بھی موجود نہیں تھا، اب تو چلے ہمارے سامنے ایک تہذیبوں کا تصادم ہے، اسلام ہے، بڑے ہمارے کیا کہتے ہیں اسکالر موجود ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ جس ماحول میں تھے گھر کے اندر شرک کی جو ہے آبیاری ہو رہی تھی۔ اس ماحول میں ایک نوجوان جب تبدیل ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ تو غور و فکر پہلی بنیاد ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ اگر ہم کس کو فالو کریں، فالو کرنا ہے تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے اسلاف جنہوں نے مختلف تاریخ کے ادوار کے اندر زندگیاں گزاری ہیں۔ اب اور اس وقت جو الہاد کے حوالے سے دیکھیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں الہاد کے مقابلے میں، بہت سارے لوگ قرآن فہمی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جوان ہے ماشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس وقت تو نوجوانوں کے لیے ماشاءاللہ آسانیاں ہیں بہت ساری کرنے کے لیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح قرآن نے بھی ہم نے ایک آیت پڑھی کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم نے اس سے جو بھی سوال کیا اس نے تمہارے لیے پرووائڈ کر دیا۔ اس وقت تو نوجوان اگر کسی کو عملی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس کو فالو کروں، اس دور کے کسی بندے کو فرض کریں، وہ اپنے آپ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس دور کا کوئی نمونہ، بہت لوگ موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں،
देखें अरब की सॉरी अमेरिका की टॉप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली मार्गरेट मार्क्विस 1962 62 के अंदर पाकिस्तान तशरीफ लाई, मुसलमान हुई, मरियम जमीला के नाम से। उनकी तहजीबों के ऊपर और खास तौर पर मगरबी तहजीब के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिटिक मौजूद है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कंडेम इटसेल्फ, और भी उनकी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। अब वो बंदा कैसे तब्दील होता है? उस बंदे ने सिर्फ फलस्तीन के और अरब के लोगों की कुछ तस्वीर देखी, उनके मुतालिक कुछ नावल पढ़े, नावलों में से उसके पास एक जहन में एक बात आई, नावलों में अरबों की और मुसलमानों की जो तस्वीर कशी की जाती है ये तो बड़ी प्यारी है। तो इस हवाले से जो मगरिब के अंदर उनके बारे में तस्वुर था, उस तस्वुर और उस तस्वुर के दरमियान एक कश्मकश पैदा हुई, यानी मरियम जमीला के जहन में, और यहीं से उसकी जिंदगी का एक सफर यानी कि दोबारा शुरू हुआ। उनकी किताब है जो उन्होंने अपनी बहन को खतूत लिखे ना, क्विस्ट फॉर ट्रुथ के उन्वान से अंग्रेजी में है, और हक की तलाश के नाम से जो ना खवातीन मैगजीन ने शाया की है, आप देख लें। तो कहने का मतलब ये था कि अगर नौजवान इस हवाले से, अब सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रीडिंग का माहौल है, मुख्तलिफ हवालों से कौन से लोग हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी क्या कहते हैं जिंदगियों को पढ़कर अपने लिए इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, तो ऐसी चीजें भी बहुत कुछ मौजूद है। दूसरी बात यह है कि बहसीत मुसलमान, बहरहाल हमने ये बात मुसलमान को समझानी है कि अगर हम मुसलमान हैं तो पूरे पूरे मुसलमान बने, फिक्री तौर पर भी मुसलमान बने, ज़हनी तौर पर भी मुसलमान बने, अमली तौर पर भी मुसलमान। फिर दूसरी बात, हमारी जिंदगी का कोई पहलू और कोई पोर्शन जो ना फिर इस्लाम से बाहर नहीं रहना चाहिए। ये हम ना कहें कि ठीक है जी आजकल जवानी का दौर है, कैरियर बनाने की फिक्र करें, तो कैरियर बनाने बनाने की फिक्र में उनको सूरत तगाबुन पढ़ानी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि इस कैरियर का तज़किरा कुरान ने भी कर रखा है, और वो सूरत तगाबुन में बताया गया कि असल हार जीत के और कैरियर की क्या कहते हैं कामयाबी नाकामी का फैसला तो उस दिन होना है। तो बहरहाल ये सारी चीजें मेरे ख्याल में हमारे सामने मौजूद है। तो बुनियादी फिक्र तो अलबत्ता एक बात है, और ये हमारे करने का काम भी है। इस वक्त पुरानी टर्मिनोलॉजी से कुछ लोग नामानूस भी हो गए हैं, और हिकमत के साथ और बड़ी तरीके के साथ मगरिब ने खास तौर पर टर्मिनोलॉजीज को चेंज भी कर लिया है। और वही जो बात है ना कि इश्क का नाम खिरत का नाम जुनू और जुनू का नाम खिरत रख दिया, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। जिन लोगों के साथ मिलकर अफगान जिहाद के अंदर जिहाद किया गया, उनको मुजाहिद कंसिडर किया गया, हीरो बनाया गया, उनको सब कुछ प्रोवाइड करने में उनके साथ मावनत की गई, कुछ ही दिनों के बाद उनको दहशतगर्द करार दिया गया, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, बुनियाद परस्त, ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ चल रही हैं। तो इन जदीद जो चीजें है ना, इनको भी हमें समझने की जरूरत है। एक किताब आई अपना उसकी रिचर्ड क्लार्क की, वार ऑन टेरर अगेंस्ट ऑल एनिमीज इनसाइड अमेरिका। तो ये किताब भी पढ़ने की है। क्राइसिस ऑफ आवर एज, ये नौजवानों को पढ़ाने की जरूरत है, जो खुद मगरब के लोग लिख रहे हैं, मैक्स केलर ने लिखी। इसी तरीके से अपना एक जैन से किताब और निकल गई। तो बहरहाल मेरे ख्याल में नौजवानों को शायरी से भी दिलचस्पी होती है, तो इकबाल की शायरी अगर हम पढ़ा दें, कुरान फहमी की तरफ ले जाएं, तो आसानी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, जी और जी। भी किसी का कोई सवाल है जी? तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था एजुकेशन के हवाले से। जैसे आपने जिक्र फरमाया इस्लामिक तालीम, और लॉर्ड मेकाले का भी इसमें जिक्र आपने कर दिया कि उसने आकर जो हमारा हमारा निज़ाम तालीम था बरसगीर का, उसका बेड़ा गर्क कर दिया वाकई। तो अब इस सूरत हाल के अंदर जो मेरी रिसर्च है वो है मलेशिया के जो ट्रेडिशनल मदारस हैं, वहाँ यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके ऊपर केस स्टडी करनी है एक आध ट्रेडिशनल मदरसे के ऊपर, और साथ ही उधर से पाकिस्तान के जो हमारे मदारस हैं उनके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो हम्म उसमें जो चीज़ एक्सप्लोर करनी है वो ये है कि अ, किस तरीके से मदारस जो है वो असरी तालीम को अब अपने निसाब में शामिल करने लगे हैं, हम्म और साथ ही जो पढ़ाने का अंदाज है, क्या वो अब तक रवायती ही चला आ रहा है, या उसमें मज़ीद जिन जिन मदारस ने थोड़ी सी उसको मॉडर्नाइज किया है और टीचिंग मेथड्स को थोड़ा सा बदला है, तो वो क्या है। तो चंद एक मदारस के ऊपर केस स्टडी करेंगे ताकि वो दूसरों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हों, अगर दूसरे मदारस उनसे कुछ लेना चाहें। तो अब इस सूरत हाल के अंदर आप क्या फरमाते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या मैं अपने थीसिस के अंदर किस तरह की रिसर्च को शामिल करूं, या उसमें क्या क्या चीज़ें लाई जा सकती हैं, और किन किन स्कॉलर्स को इसमें पढ़ा जा सकता है?
دیکھیں اس میں یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں آپ کا سوال بھی سن رہا تھا اور ساتھ یہ کتاب دیکھ رہا تھا۔ ایک تو یہ ابھی تازہ کتاب آئی تھی، اسلامی یونیورسٹی نے اس کو پبلش کیا، تاریخی علوم میں تہذیب اسلامی کا مقام۔ ایک تو یہ کتاب ذرا ڈاکٹر فواد سیزگن کی ہے، ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر خورشید رضوی نے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کی کتاب ارشاد الرحمان، اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیمات۔ تیسرا ہے خطبات باولپور، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ چوتھا جو ہے نا وہ جدید جاہلیت جو سید قطب کی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ ایک تو یہ چار چار پانچ چیزیں یہ آپ کو فکری ایک بنیاد فراہم کریں گی۔ اس کے بعد جو دوسری کتابیں آپ کے ڈائریکٹلی ٹاپک کے ساتھ ہیں کہ نظام مدارس کا سسٹم اور دوسرا سسٹم، اس میں کمپیریزن ہم نے کرنا ہے، تو پروفیسر خورشید صاحب کا، سلیم منصور خالد صاحب کا، اور پروفیسر نواز مرحوم صاحب کا، ان کا اس کے اوپر خصوصی طور پر کام موجود ہے۔ مجھے اب کتابوں کے نام خصوصیت اس وقت یاد نہیں ہے، آپ اگر ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو صحیح۔ یہ چند کتابیں تو میرے سامنے موجود بھی ہیں، اگر میں آپ کا سوال سمجھ کر جو جواب میں نے دیا ہے کوئی ذہن میں اگر آپ کے بیٹھا ہے، یا اگر میں صحیح پراپر جواب نہیں دے پایا تو مجھے ذرا بتائیں، میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ نے لٹریچر کے بارے میں بھی ذکر فرما دیا کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس ٹاپک کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ مدارس کا ایجوکیشن سسٹم اور جو ٹیچنگ میتھڈولوجی استعمال ہو رہی ہے یا ٹیچنگ سٹائل استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے اندر مزید اس کو کیسے بہتر کیا جائے کہ جس میں جو روایتی طریقہ تدریس ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے، اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں کچھ چیزیں اڈاپٹ کی جائیں۔ اچھا دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ تبدیلی سے ترمیم سے بالکل انسان کو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ترمیم اور تبدیلی کا انسان کو غلام بھی نہیں بننا چاہیے۔ ہر اچھی چیز کو تسلیم کرنا چاہیے، تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، ترمیم کی بھی ہوتی ہے، بہتری کی بھی ہوتی ہے، لیکن پرانے کام کو یا پرانا سسٹم ہے صرف میں کہتا ہوں نصاب مدارس کے نظام کے اندر تبدیلی کی ایک صرف بات کیوں کی جاتی ہے؟ کرنی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کیا تعلیمی ادارے جن کو ہم تعلیمی ادارے سرکاری اسکول یا پرائیویٹ اسکول یا کالجز او لیول اے لیول او لیول کہتے ہیں، کیا یونیورسٹیز ہیں، کیا ان کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو گنجائش یہاں بھی موجود ہے۔ البتہ یہ بات کہ مدارس کو چونکہ ایک خاص طور پر نشانے پر رکھا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ جیسے جتنے بھی اسکالر ہیں نا جو ریسرچ کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی کیونکہ اسکالر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایمانداری سے ریسرچ کریں اور جرت کے ساتھ کریں، اس چیز کو بھی سامنے لائیں کہ یہ جو مدارس کو خاص طور پر ان کے اوپر ایک تلوار سی لٹکائی جاتی ہے کہ تم ہر صورت میں تبدیلی کرو تبدیلی کرو۔ مجھے بتائیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ مدارس میں کمپیوٹر پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، بایو پڑھائیں، بہت اچھا ہے، بالکل پڑھانا چاہیے، کیونکہ اسلام میں تعلیم کے کوئی پورشن نہیں ہے، تعلیم تعلیم ہے، چاہے وہ بایو کی تعلیم ہو چاہے جس چیز کی بھی تعلیم ہو، اللہ نے عطا کی ہے انسان کو۔ ہم تو اس تفریق کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ یہ جس طریقے سے سافٹ اسلام، ہارڈ اسلام، پولیٹیکل اسلام، فلانا اسلام، اس طرح کوئی تفریق تقسیم جو ہے اسلام میں نہیں ہے، اسلام بس اسلام ہے، پوری زندگی کا نظام ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم لوگوں نے کہا کہ 9th اور 10th کی کتابوں کے اندر بایو کو کے اندر قرآنی آیات شامل کریں جو انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو وزیر تعلیم تھی پرویز مشرف دور میں، زبیدہ جلال صاحبہ، انہوں نے آن دا اسمبلی فلور یہ بات کہی، آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بایو کی کتاب میں انگریزی قرآن مجید کی آیات کیوں ڈالی جاتی ہیں، بایو کے علم کے ساتھ قرآنی آیات کا کیا تعلق ہے؟ تو کیا انگریزی مدارس کا یا دنیاوی جو مدارس ہیں ان کے رہنے اندر موجود لوگوں کا کی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو طریقہ تدریس یا ان کو طریقہ تفہیم تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دو کو جو ہے نا توجہ کرنی چاہیے۔ آپ ایسے چیزیں بالکل سامنے لائیں کہ جو دونوں کے درمیان سیکھنے کے حوالے سے، اب دیکھیں نا یہ بات بالکل درست ہے۔ اب یہ جو اس وقت بلوم ٹیکسانومی چل رہی ہے اس وقت، کہ ایک نالج ہے، بالکل ابتدائی سٹیج ہے، انفارمیشن جس میں مل جاتی ہیں، اس کے بعد دوسری چیز اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر تیسری چیز اپلیکیشن ہوتی ہے، پھر چوتھی چیز انالیسز ہوتا ہے۔ بلا شبہ مدارس کے اندر بھی اس انداز میں چیزیں ہونی چاہیے۔ مدارس کے اندر سوال کی جو ہے نا، اب دیکھیں نا، فرض کریں میں کوئی عالم دین ہوتا نا، کوئی بزرگ ہوتا، اب یہ لیکچر میں دیتا، تو کیا میں آپ سے کہتا کہ جی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں؟ آپ بھی بڑے ادب سے اور بڑے جن تقدس کے ساتھ شکریہ ادا کرتے، ٹھیک ہے، یا میں مجلس میں کہیں موجود ہوتا فزیکلی تو آپ جناب ہاتھ چومتے اور بہت کچھ کرتے، سوال جواب کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو دوسرے جو دنیاوی ادارے جس کو ہم کہیں، یونیورسٹیز کہیں، کالجز کہیں، وہاں پہ سوال کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
مدارس کو چاہیے کہ اس حوالے سے حوصلہ افزائی کریں، گنجائش پیدا کریں، اسی طریقے سے کمپیریٹیو اسٹڈی کروائیں۔ ایک دور تھا جس کے اندر ہم مناظرہ بازی کرتے تھے۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا ڈاکٹر زاہد الراشدی صاحب کی، علامہ زاہد الراشدی صاحب بڑی پیاری گفتگو علماء سے کر رہے تھے کہ جو مناظرے کا دور تھا گزر گیا، اب ڈسکشن کا دور موجود ہے۔ تو ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مسالک ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ فتویٰ بازی ایک دوسرے کے اوپر کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے نہ پڑھنے، ہونے نہ ہونے کے جناب باتیں کریں، اس کی بجائے بیٹھ کر اچھے انداز میں کیا جو ہے نا وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے، اور وہ کیا ان چیزوں کی طرف نہیں آ سکتے جن کی بنیادیں قرآن نے فراہم کی ہیں؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ کیا یہ ہمارے لیے کلمہ سوا نہیں ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام بہتر ہو، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، کالج والے بھی چاہتے ہیں بہتر ہو، مدرسہ والا بھی چاہتا ہے بہتر ہو؟ تو اس کے لیے پھر ماحول بنانے کی بہرحال ضرورت بھی ہے۔ آپ کا جو ٹاپک ہے بڑا کام کا ہے، بڑا ضروری ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صرف مدارس کے لیے نہیں سفارشات ہونی چاہیے، بلکہ ہر دو کے لیے، کہ دونوں کو ایک دوسرے دیکھیں نا، میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں چلنا شروع کر دوں، تو ظاہر ہے مجھے چلتے چلتے دیر لگے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی چلنا شروع کر دیں، آپ بھی چل پڑیں، میں بھی چل پڑوں، تو ہم جلدی جو ہے نا کسی پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ہر دو جو ہے نا وہ جو مکاتب ہیں یا مدارس ہیں، ان کے اندر تبدیلی کی بہرحال گنجائش موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تقریباً میرا سوال اور اس کے جواب میں آپ نے گفتگو کی، کافی پوائنٹس میں نے اچھے نوٹ کر دیے کہ ہمیں دونوں طرف کو دیکھنا ہے، اور جو مدارس کے نظام تعلیم کو اگر ہم ایکسپلور کر رہے ہیں یا اس میں کوئی چیز اضافے کے لیے ہم اگر اس میں ریکمینڈ کر رہے ہیں، تو جیسے ریسرچ کا آپ نے ذکر کیا، کریٹیکل تھنکنگ کا ذکر کیا، اور اس طریقے سے کویسچن آنسرز کی جو ہماری جس سے ایک سوال ایک نصف علم کہا گیا ہے جس کو، تو اس کا کو الاؤ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی یہ ہمارے ٹیچنگ میتھڈز کے اندر آنی چاہیے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں میں اور میں آپ کی نا توجہ کے لیے ایک اور بھی عرض کر دوں، مجھے بھی ذہن میں آ گیا۔ ابھی تقریباً 3 مہینے پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے میری سپرویژن میں ایک ایم فل کا تھیسس پاس آؤٹ کیا ہے۔ اس کا عنوان تھا اپنا قرآن کا اسلوب سوال اور معاصر طرز تدریس، ایک تقابلی جائزہ۔ ٹھیک ہے، تو بڑی پیاری ایک ریسرچ تھی جس میں ہم نے معاصر تدریس کو بھی دیکھا، جس میں انگلش بھی تھی اور ویسٹرن تھاٹ بھی تھے، اور مسلمان بھی تھے کہ وہ اپنے مدارس میں یا اسکولوں کالجوں میں کیسے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر کس انداز میں اسلوب سوال کو بیان کیا گیا۔ اب چیزیں تو موجود ہیں، ان کو ڈھونڈنا اور ان سے جو ہے نا اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی تمام شرکاء کا کہ آپ نے بھی پورے دل جمی کے ساتھ سیشن میں شروع سے آخر تک شرکت کی، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بڑی انہماک سے اور بڑی محنت سے آج کے سیشن میں آپ سب کو جو ہے وہ ایک انتہائی بہترین تحقیق اپنی اور جو ایک اہم ٹاپک تھا اس کو کور کیا۔ انشاءاللہ ہمارے یہ سیشنز اور ہماری یہ جو سیکھنا سکھانے کا جو ماحول ہے یہ ہمیشہ جاری ساری رہے گا۔ آپ سب اس کے اندر حصہ ڈالا کریں، اپنی پارٹیسپیشن کیا کریں، اپنی حاضری کو یقینی بنایا کریں، اور مدرسہ.pk کی جانب سے اس طرح کی جو علمی شخصیات ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی جاتی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اب دوبارہ بھی کبھی مدرسہ.pk کی ان علماء کے لیے جو اس وقت مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے کہ مختلف موضوعات کے اوپر آپ ان کو اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق پیش فرمائیں، تاکہ ان کے تھیسز میں، ان کے سائنوپسس کے اندر وہ چیز معاون ہو۔ جزاکم اللہ خیر جی، میں پھر انشاءاللہ آپ کا بھی حاضر ہوں، شکریہ۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں، مجھے خوشی ہوگی۔ اور دیکھیں نا، ابھی جو آپ کا لاسٹ کوشچن تھا، یہ جو مدرسہ.pk مدرسہ کام کیا ہے .pk، جی جی آپ لوگ جو یہ کام جو کر رہے ہیں جس کے اندر آج ہم موجود ہیں، یہ بھی تو ایک جو ہے نا بہتری کی طرف جانے کی بڑی خوبصورت کوشش ہے نا، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش ہے نا، اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش ہے۔ اور دیکھیں اس پروگرام کے اندر جتنے بھی لوگ باشارہ موجود ہیں، کوئی انگلش کے اندر ریسرچ کر رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر ہے، کوئی جناب ملیشیا سے کچھ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی تبدیلی تو نہیں ہے نا۔ الحمدللہ سوچنے کا یہ جو انداز موجود ہے اور یہ جو جرت موجود ہے نا، یہ خوشائند ہے۔ آپ لوگوں کی ساری ٹیم کو میرا تو کیونکہ پہلی مرتبہ تعارف ہوا آپ لوگوں سے، تو انشاءاللہ میری جب بھی ضرورت پڑی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ باقی ایک چھوٹی سی معذرت بھی کرنی تھی کہ میں گزشتہ کوئی 4-5 دن سے بیمار بھی رہا ہوں، اور ساتھ ہی مسلسل سفر میں بھی رہا ہوں۔ کل پرسوں واپسی ہوئی ہے پشاور پنجاب یونیورسٹی میں، 2-3 دن کی کانفرنس تھی، اس سے پہلے ہمارے یہاں اپنی رفاقی کانفرنس تھی۔ تو مصروفیات ایسی رہی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ
फिर भाग दौड़ बहुत करना पड़ी है, तो तबीयत कुछ नासाज रही है। तो बहरहाल जो कुछ कह सके अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। कोई खामी यकीनन रह गई होगी, तो इंशाल्लाह आइंदा कभी इसको दूर करने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। तो शुक्रिया जी, इतनी मसरूफियात के बावजूद भी आपने पूरे टाइम पे और बताए हुए स्केड्यूल के मुताबिक ही आप हाजिर हुए, और आपने अपने जो रिसर्च थी और अपनी प्रेजेंटेशन जिसको पेश किया, ये भी सीखने की चीज़ है आपसे कि आपने वक्त की पाबंदी हमें सिखाई। जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको सेहत आजिला मुस्तमरा और दायमा नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक दो चीज़ों को पढ़ने का कहा, वो अगर मुफ्ती साहब को भेज दें तो हम उनसे फिर ग्रुप में मंगवा लेंगे, नोट्स वगैरह और वो लॉर्ड मिकाले के हवाले से।